الحمد لله نحمده حمد الشاكرين نصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادر محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، برادر عزیز جناب راشد نسیم صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور بہت قابل احترام میرے بزرگوں اور انتہائی عزیز میرے بھائیوں، ہم جب اسلامی تحریک کا ذکر کرتے ہیں تو ایک سوال بذون خود بہت کچھ جاننے والے لوگ بھی اس کا درست جواب نہیں دے پاتے کہ اسلامی تحریک سے ان کی مراد کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی تھنک ٹینک نے 3 دن کی ایک ڈسکشن رکھی اور اس میں امریکہ اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں گفتگو تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف دانشوروں کو اس میں بلایا گیا تھا اور اس میں امریکہ کے اس معروف تھنک ٹینک کی طرف سے مثال کے طور پہ پاکستان سے جن اسلامی تحریکوں کو پیش کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں کون کون سی اسلامی تحریک ہے، تو اس میں جماعت اسلامی کے بعد دوسرا نام مسلم لیگ نواز لیگ تھا۔ تو اسلامی تحریک کا مفہوم کیا ہے؟ میں تو جب بھی یہ بات خاص طور پہ اپنے بھائیوں سے مخاطب کرتے ہوئے اور ہوتے ہوئے سوچتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تحریک آپ ہیں، اسلامی تحریک میں ہوں، اور آج اگر میں اسلامی تحریک کا اور دنیا میں اسلامی تحریکوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں یہ دیکھوں کہ اسلامی تحریک دنیا میں کہاں کہاں کامیابی کی منزلیں سر کر رہی ہے اور کہاں کہاں اسے مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ ابھی وہ کام نہیں کر پا رہے کہ جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ میری اپنی ذات کے جمع ہے۔ ہم میں سے ہر فرد، ہر ساتھی، ہمارا ہر بھائی اگر اس بات کا بالکل رب ذوالجلال کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے جائزہ لے تو میں اگر اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اس عہد کے ساتھ وفادار ہوں، میں اگر اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہوں، اس کی خاطر وقف کیے ہوئے ہوں، میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں پھر تشویش کی اور فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ دنیاوی علامتیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کہ کسی انتخاب کا نتیجہ کیا ہوا اور کسی ملک کی حکومت میں گٹھ جوڑ کیا ہوا اور کسی ملک نے ہمارے لوگوں کو اور بھائیوں کو گرفتار کر لیا تو کیا ہوا۔ میں اگر اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے سرخرو محسوس کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے چند ماہ پہلے اخوان المسلمین کے الیکشنز ہوئے، انتخابات ہوئے اور وہاں پہ نئے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع نئے مرشد عام منتخب ہوئے، اور یہ اخوان المسلمین کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اخوان کے ایک مرشد عام موجود ہیں جو اس وقت سابق مرشد عام ہو چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں ایک نئے مرشد عام کا انتخاب ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ تحریری طور پہ یہ بات شامل نہیں تھی ان کے دستور میں، لیکن اب تک کی روایات یہی تھی امام حسن البنا شہید سے لے کے کہ کسی مرشد عام کو اس وقت تک ان کے منصب سے نہیں ہٹایا گیا کہ جب تک وہ باحیات تھے۔ یہ پہلی بار سابق مرشد عام ڈاکٹر محمد مہدی عاکف نے اپنے آپ کو پیش کیا
اور یہ بھی میں آپ احباب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ عین اس وقت ہوا تھا کہ جب پاکستان میں آپ کی جماعت کے سابق امیر نے اپنے آپ کو گزشتہ شورا کے اجلاس میں کہا کہ آئندہ مجھے منتخب نہ کیا جائے. جب محترم قاضی صاحب کی طرف سے اور ان کے حوالے سے یہ بات عالم عرب میں آئی تو دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سارے لوگوں نے جماعت اسلامی پاکستان کو یہ خراج تحسین پیش کیا کہ یہ جو روایت ہے، اور جب ان کے سامنے آئی کہ صرف قاضی صاحبی کی نہیں، محترم میاں صاحب اور مولانا مرحوم کی بھی یہی روایات تھیں اور انہیں کی قائم کردہ یہ روایات ہیں، تو ان سب نے جماعت اسلامی کی جانب عقیدت کی نگاہ سے دیکھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نئے مرشد عام ڈاکٹر محمد مہدی عاکف منتخب ہوئے اور ایک نئی روح کے ساتھ لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا یا کم از کم اپنا جائزہ لینے کا موقع ملا، تو ان کا پہلا جو مفصل انٹرویو شائع ہوا اس میں مصری انتخابات کا جائزہ لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ پھر الیکشنز کا دورہ ہے اور شاید صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں. پہلے انتخابات میں دستور کے مطابق انتخابات کی نگرانی عدلیہ کرتی تھی، اب اس شرط کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے راستے کی یہ تمام رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ججز سے جو تمہیں کچھ امید تھی تو وہ بھی اب ختم کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معرکے میں موجود ہونا، ہمارا مصر کو بچانے کے لیے اپنی کوششوں کو ساتھ شامل کرنا، وہی ہماری اصل میں جیت اور کامیابی ہے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بتائی ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے اور ہلاک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو انہیں نصیحت کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کریں، تاکہ ہم اپنے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو محسوس کر سکیں، تاکہ ہم رب ذوالجلال کے ہاں جا کے یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی آگ کا الاؤ روشن کیا ہو اور آس پاس سے پورے پتنگے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو جھلسانے پہ تلے ہوئے ہیں اور ایک جو آگ جلانے والا ہے وہ ان پتنگوں کو ہٹانے کے لیے اپنے طور پہ بالکل ہر طرف جدوجہد کر رہا ہے کہ انہیں مرنے سے اور جلنے سے بچائے. میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ ایک آگ روشن ہے جہنم کی اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنے پہ تلے ہوئے ہو. تو کہا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں یہ سرخرو کرنا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم نے اپنی قوم کو کمر سے کھینچے ہوئے اس آگ سے بچانا چاہا. اور پھر آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے گا. یہی جدوجہد کے جو ملتے ہیں کہ اللہ سے یہ امید کہ رب ذوالجلال ان لوگوں کے دلوں کی دنیا بھی تبدیل کرے گا اور رب ذوالجلال کے ہاں اپنے آپ کو اس نام اعمال کے ساتھ لے جانا کہ پروردگار ہم نے تو اپنے بس بھر، ہم نے تو اپنی جتنی بھی کوشش اور جدوجہد ہو سکتی تھی وہ کر ڈالی، اب باقی نتائج تیرے ہاتھ میں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہاں پہ ایک بہت بڑا لیکن ہے. بعض اوقات ہمارے بعض کارکنان مختلف اسلامی تحریکوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس انتخاب لڑنا، دوسروں کے لیے ایک موقع فراہم کر دینا، ان تک اپنی بات پہنچا دینا، بس میں اب بری الذمہ. یہ برات الذمہ نہیں ہے. میں خود کو تب تک بری الذمہ محسوس نہیں کر سکتا ہوں کہ جب تک میں واقعی اس میدان بدر کی کیفیت پیدا نہ کر لوں کہ جب صحابہ کرام پکار کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس کر دیجئے، بس اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ آپ کا اپنا وعدہ آپ سے یقیناً پورا کرے گا، لیکن اس رب کائنات کے رسول سے زیادہ اپنے رب کی نصرت پر یقین کسے تھا؟ لیکن اس کے باوجود رات بھر کملی کندھوں سے گر گئی ہے، آنسوں کی لڑی جڑی ہوئی ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ ناز ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور اٹھائے ہوئے ہیں. صحابہ کرام آپ کی حالت پر رحم کھانے لگے. کیا
محسوس کیا ہے کہ میں اپنے بس تک آخری جدوجہد کر رہا ہوں، میں اپنے ہر تک اس بات کو یقینی بنا رہا ہوں کہ مجھے اس جیت کو اور اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، تب میں سمجھوں گا کہ ہاں میں نے اپنا ذمہ ادا کر دیا، اور اب مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بھی تبدیل ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی فلسفیانہ، یہ کوئی خالی پھولی لفظی اور یہ صرف کوئی ایک واضح کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسے خالی دعوے کی بات نہیں ہے کہ بس میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے تو اپنا کام اب اپنے حصے کا کام ادا کر دیا، نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آج کی دنیا میں بھی ہمیں جگہ جگہ سے یہ خوشخبریاں اور جگہ جگہ سے ہمیں یہ معجزات دکھائے ہیں کہ جب پوری فضا اللہ کے نام لیواؤں کے خلاف ہے، جب دنیا کا ہر شیطان اپنا ہر ہتھیار لے کر ان کے خلاف کھلا ہوا ہے، جب ایک تو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ٹی وی چینل جو اسلامی تحریکوں کو بدنام کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں، اور جب وقت کا جابر فرعون وہ وہاں کی اسلامی تحریک کو اجازت نہیں دیتا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے لوگ جا سکیں۔ الحمدللہ اسی خواندگی کی بات کو اگر لے لیں تو 2005 میں جو الیکشنز ہوئے تھے، دنیا کو حیرت ہوئی کہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں کی پولیس نہیں، باقاعدہ فوجیں لگا کر لوگوں کو پولنگ بوتھ تک جانے سے منع کر دیا گیا۔